تو یہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ مطلب وہ شاعری محبت کی وجہ ہے یا کوئی خلوص ولوص ہے محبت؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا شاعری وجہ ہے. شاعر تو اور بھی بہت سارے محبوب آئے، محبوب تھے لوگوں کے، اور وہ شاید کوئی شخصیت کا کچھ اثر ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنے لوگ پیار کریں گے، کبھی بھی نہیں سوچا تھا. میں تو شعر لکھ رہا تھا، اور جب اچانک سے یہ مل گیا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ سب کچھ سنبھالا نہیں جاتا. یعنی اللہ ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ چھڑوانے میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے یہ عزت چاہیے ہی نہیں. ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو شہرت ملتی ہے تو یہ ایک تھال ہے پانی کا، اور آپ نے یہ لے کے پھرنا ہے. اگر تھال میں سے پانی گرا اور آپ گئے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ میں ان کی وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ خود جو نہیں کر پاتے. جو اظہار ہے، ظاہر ہے وہ ہر انسان کو چاہیے. تو اگر وہ اظہار جو ان سے ہو نہیں پاتا، کئی دفعہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، جب وہ یہ سنتے ہیں کہ وہ بات میں نے کہہ دی ہے اور ان کو اس دقت سے بچنا پڑ جاتا ہے، وہ لائن ہی فارورڈ کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سر اس وجہ سے زیادہ ہے. حافظ لیکن یہ نوجوان ہمارا پورا سوسائٹی جو ہے، پاکستان کی سوسائٹی 60% نوجوان ہیں اس کے اندر جو اپنی عمر کا آغاز کر رہے ہیں. ان کو آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ ان کو ایک ناکام عاشق کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو، بھولی ہوئی محبت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو، ان کو ایسی روپ میں دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ آہیں بھرتے رہیں، راتوں کو جاگتے رہیں اور گلیوں کے چکر لگاتے رہیں، یا یہ کہ کسی کامیاب انسان کے روپ میں ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر محبوب کے گلیوں کے چکر لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کامیاب ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں عام روٹین میں، آپ کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی شاعری، یہ کیا شاعری آپ سنتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شاعر جو ہے بیسیکلی غزل جو ہے یہ کیا کرتی ہے، آپ کو نارملائز کرتی ہے. آپ نے کوئی شعر سنا، آپ اپنی کسی پرانی یاد میں جی لیے تھوڑی دیر، تو آپ کے اندر وہ جو اسٹیمنا ہے آپ کو نارملائز کرنا، شاعری یہ کرتی ہے آپ کے ساتھ. اس کے لیے آپ جب یہ سن لیتے ہیں، جب شاعری سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے شاعری سے محبت کرنے والا ایک فیملی میں ایک انسان ہو سکتا ہے، اس کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اچھی ضرور ہوگی. اور ہم تو ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جس کو شاعری نہیں پسند اس کو تو ادھار بھی نہیں دینا چاہیے، پتہ نہیں واپس بھی کرتا ہے. حافظ کے لیے یہ بات پر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک زمین سے جڑا ہوا انسان ہے. آپ نے بات کی، مجھے سچی میں نا جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے، جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تصویریں لینا چاہتا ہے تو میرا بہت دل کرتا ہے. رات میں ادھر دوست کھڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ تصویریں لے لو، تو میں 1 منٹ میں آ جاتا. لیکن پرابلم یہ تھا کہ اگر میں وہاں آ جاتا تو جو شعراء بیٹھے تھے تو ان کو یہ لگتا کہ یہ مشاعرہ خراب ہو رہا ہے. دوسری وجہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کسی کے لیے. آپ موبائل نکال کے کسی کے ساتھ تصویر لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو اتنے لوگوں میں دھکے کھاتا ہوا میرے تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ تو مجھے جانتا ہے میں شاعر ہوں. میں نہیں جانتا یہ اپنی دنیا میں کیا پتا اپنی فیلڈ کا سب سے بڑا آدمی ہو اور اس کو دھکے کھانا پڑ رہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میری جان حاضر ہے، میں نے کر ہی کیا لیا ہے. میں تو اپنی مرضی سے شاعری کر رہا تھا اور اس کے لیے مجھے اتنی محبت مل رہی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شاعر یا سلیبریٹیز اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ عزت ان کا حق نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ عزت کر رہے ہیں. اور فینس کا مجھے تو کئی دفعہ، میں ہمیشہ زندگی میں کبھی میں نے کسی کو فین کہہ کے مخاطب ہی نہیں کیا، میں دوستوں کہتا ہوں. میں جب یہ کہوں کہ یہ میرے فین ہیں، یہ لفظ ہی مجھے بہت عجیب لگتا ہے. کیونکہ فینس جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں، کبھی گرم ہوا دیتے ہیں، کبھی منہ پھیر لیتے ہیں. لیکن کچھ پرانے فین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ادھر بھی منہ کر لو تو یوں کر کے پھر دوبارہ ادھر آیا.